لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ترجمہ اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ تذکرہ ہے کہ صحابہ کرام سفر میں تھے اور اندھیری رات میں سفر ہو رہا تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ بادل کی وجہ سے قبلے کے بارے میں اشتباہ ہو گیا، گویا ان کو پتہ نہ چلا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ ہر ایک نے اپنے غور و فکر کے مطابق جدھر قبلہ سمجھ میں آیا ادھر نماز پڑھ لی۔ صبح ہوئی تو غلطی معلوم ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔ قبلے کے بارے میں ہم کو یہ سمجھ لینا ہے کہ جب تک مسلمان مکے کے اندر نماز پڑھتے تھے تو ممکن تھا کہ مکے کے اندر اس طرح سے کھڑا ہوا جائے کہ مکہ مکرمہ جو ہے کعبہ جو ہے وہ سامنے ہو اور اسی کی سیدھ میں بیت المقدس ہو، تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت لے کے گئے تو پھر یہ بات ممکن نہ تھی، اور پھر تقریباً 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھی، اور اگر آپ مدینہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو کعبہ آپ کی پشت کی جانب ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ گویا اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دی ہے کہ جو مکے سے نکالے گئے تھے اور اپنی مسجد سے روکے گئے تھے ان کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے گا عنقریب۔ یہ آیت جو ہے یہاں پر آیت نمبر 115 ہے، اور آگے جو ہے جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے وہاں سے تحویل قبلہ کے موضوع پر جو ہے ایک مکمل ایک جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، لیکن یہاں پر صرف ایک کوئک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ریفرنس جو ہے اس بارے میں دیا ہے، اور جو ہے ایک طرح سے تمہید باندھی جا رہی ہے تحویل قبلہ کے بارے میں۔ ہمیں یہ خیال آ سکتا ہے کہ تحویل قبلہ جو ہے اس کی اتنی بڑی اہمیت جو ہے وہ کیوں کر ہوئی کہ اس کے بارے میں یہاں پہ تمہیدی آیت ہے، اور اس کے بعد پورے جو ہے وہ 4 رکوع جو ہے وہ تحویل قبلہ کے اوپر جو ہے وہ آئے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک مذہبی ذہنیت ہوتی ہے جس کے اندر دین کا جو ظاہری پہلو ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس میں عام طور پر سادہ دل مسلمان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں موجود ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل کے دور میں اگر کوئی ہاتھ اوپر اٹھا کے اللہ اکبر کہے نماز کے دوران، جس کو رفع یدین کہا جاتا ہے، تو جو ایسا نہیں کرتا اس کو بہت ہی عجیب معلوم ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی بڑی چیز جو ہے اس شخص نے کر دی۔ اسی طرح سے جو ہے دوسری چیزیں ہیں کہ کوئی اگر الحمد شریف کے بعد آمین زور سے کہہ دے اور دوسرا شخص جو آمین زور سے نہ کہتا ہو اس کو یہ بہت بڑی بات لگتی ہے۔ تو جو دین کے ظاہری جو اعمال ہیں بعض لوگ صرف انہی کے اوپر جو ہے کنسنٹریٹ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین کے جو ہے ظاہری اعمال امپورٹنٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو باطنی کیفیات ہیں وہ بھی بہت اہم ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ نماز کے اندر خشوع ہو، خضوع ہو، دل سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عبادت کی جائے، دل سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے محبت کی جائے اور تمام اعمال جو ہے وہ دل سے کیے جائیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس تحویل قبلہ کو اور تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو دین کے ظاہر اور باطن دونوں پہلوؤں پر جو ہے وہ بالکل کامل کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔